Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to your channel Noor and Rabia podcast. First of all, we are very grateful for your support on our journey so far. Thank you for watching, liking, and commenting on our all previous videos. So, before wasting any time, today we're going to talk about the ultimate university life and good company. جسٹ ٹو کلیئر ون تھنگ کہ ہم یہاں پہ اسپیسیفکلی اور اسپیشلی آن پریورٹی اپنی کنٹری اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی یونیورسٹیز کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کو آبزرو کرتے ہوئے اسی کو جو ہے وہ ہمیں ہمارے سامنے ہمارے پڑھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے جو ایشوز سامنے آئے اور آتے ہیں اور آ رہے ہیں وہی ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہمارے نظر سے ابھی نہ گزری ہوں یا رہ جائیں، اور جو چیزیں گزری ہیں اگر ان کو ہمیں پرسیو کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو وی آر ڈاؤن ٹو اینی اینی تھنگ دیٹ یو گائز ہیو ٹو ایڈ ان ٹو دیٹ ایز ویل. یہ اپنی ساری باتیں، اپنی ساری گفتگو شروع کرنے سے پہلے میرا بولنا مجھے لگتا ہے اسی لیے ضروری ہے بیکاز ہم لوگ خود بھی اپنی لرننگ سٹیجز میں ہیں. ہم ہمیشہ یہ چیز کلیئر کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ صرف اور صرف اپنے را ایکسپیرینسز جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، اور ہم لوگوں نے اگر کسی چیز سے سیکھا Exactly. تو وی ٹرائی کہ ہم اس کو جو ہے وہ پٹ فارورڈ کرنے کی کوشش کریں. تو آئی تھنک وی شوڈ اسٹارٹ آف کہ ان آور یونیورسٹی لائف اسپیشلی ان پاکستان کیا ایسے میجر پرابلمز ہیں اور کیا چیلنجز ہیں اور کیا ایسی چیزیں ہیں جو بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، ڈسکس بھی نہیں کی جاتی، اور بہت ایشوز جو ہیں نا وہ کامن ہوتے جا رہے ہیں دن بدن، اور ان کو کوئی جو ہے ہائی لائٹ بھی نہیں کر رہا، ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں کر رہا. اور ان کے بارے میں آئی تھنک بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے بیکاز اٹ از برنگنگ اے ویری ویری نیگیٹو افیکٹ آن آور سوسائٹی اینڈ آن ایوری انڈیویژول ایز ویل. اوور آل جتنے بھی میجر پرابلمس ہیں فار اے اسٹوڈنٹ اینڈ اسپیشلی بینگ اے مسلم، تو بینگ اے مسلم یونیورسٹی لائف کو مینٹین کرنا، مینٹیننگ یور آئیڈینٹی ان یونیورسٹی لائف، تو ہم وی آر بیسکلی شیئرنگ اور پرسنل ایکسپیرینس، اور اس میں پھر اوور آل تمام چیزیں پھر ہم ڈسکس کریں گے اور کور کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہمیں لگا تھا یہ ٹاپک کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، بٹ وین وی ڈسکس، اس نے رابعہ نے اپنی پرابلمس شیئر کی، میں نے اپنی چیزیں شیئر کی، تو وی کیم ٹو این کنکلوژن کہ یہ بہت وائڈر ٹاپک ہے. آل دا پرابلمس جو شاید اگر ہم ڈسکس نہ کرتے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا اچھا اتنی مائنر اسٹیج پہ بھی یہ پرابلمس جو ایک اسٹوڈنٹ فیس کرتا ہے جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے ٹو سیک نالج. میکنگ دس ویڈیو ہمیں خود بھی ایک اسٹرینتھ ملے گی دیٹ ہاؤ ٹو فیس دا چیلنجز اینڈ ہاؤ ٹو مینٹین اور آئیڈینٹی ایز ویل ان دا یونیورسٹی. فرسٹ آف آل آئی تھنک نور، اگر ہم یونیورسٹی جانے کو سامنے رکھتے ہیں تو جو ڈراسٹک چینج ہماری زندگی میں آئی تھنک یونیورسٹی میں انٹر ہوتے آتا ہے انٹو اے پرسنز لائف از دیٹ چینج آف کلچر، کہ جو آپ ایک دم سے کو ایجوکیشن سسٹم میں چلے جاتے ہو. اب کچھ تو اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو آلریڈی کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک یہ بڑی چیز نہیں ہوتی، لیکن اینی ہاؤ بگ لیولز یا اسمال لیولز کے اوپر ہر ایک کے لیے یہ کہیں نہ کہیں چینج ہوتا ہے. اس چینج کی وجہ سے انسان کی پرسنالٹی کے اوپر بہت سارے افیکٹس پڑتے ہیں. ناؤ you know when we enter into a university, being a girl or being a guy, especially being a girl, اب کچھ تو ہوتے ہیں جو اپنی ہی وہاں پہ ایریا میں جیسے ڈے اسکالر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ اپنے گھر کے پاس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں. کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ٹریول کرتے ہیں آؤٹ آف سٹیز، اپنے گھروں سے بہت زیادہ دور جاتے ہیں. کچھ انٹرنیشنلی بھی ٹریول کرتے ہیں، کچھ نیشنلی ٹریول کرتے ہیں، اور اپنے گھروں سے اتنا زیادہ دور جا کے پھر وہاں اسٹے کرتے ہیں اور ادھر وہ پڑھتے ہیں. اور ان کے لیے تو پورا کا پورا آپ سمجھو ایک لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے، اتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی ایک سمجھ لیں کہ نئی زندگی شروع کرنی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دم سے جب آپ گھروں سے بھی دور جاتے ہیں اور اس طرح سے رہنا، علیحدہ سے پڑھنا، تو آپ ایک نئی زندگی گزارنے جا رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کی ہر چیز کی رسپانسبلٹی وہ گھر کے ایک سیف اور پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ سے نکل کے وہ پوری کی پوری ذمہ داری، رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آ جاتی ہے. آپ کی عزت کی حفاظت سے لے کے آپ کی اسٹڈیز کرنے کی ذمہ داری، اس کے بعد آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ اٹ ناؤ کمز
अंडर योर ओन कंट्रोल, वो एक इंडिपेंडेंस मिल जाती है ना आपको। और फिर ये इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स के को भी मिलती है जो डे स्कॉलर्स होते हैं, जो अपने घर चले जाते हैं, लेकिन वो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कहीं न कहीं वो बेहतर रह जाते हैं स्टिल उन लोगों से, और उन वो ज़्यादा एक सेफ ज़ोन में होते हैं उन लोगों से जो बिल्कुल अपने घरों को छोड़ के इतनी दूर जो है वो पढ़ने आए होते हैं। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आप अपने घर वापस जा रहे हैं, जो आपकी एक आप कहते हैं ना बैकग्राउंड है, जो वैल्यूज़ हैं, आप उनमें रात को दोबारा जाते हैं। इफ़ यू आर समवन जो अपनी चीज़ें अपने पेरेंट्स से या फिर सिबलिंग से शेयर करता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप फिर सॉर्ट आउट कर लेते हैं एंड वो आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं बनता है। अ, ऑल दोज़ टॉक्सिक थिंग्स और वो जो प्रेशर्स हैं। लेकिन फॉर द स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह रहे हैं, आई थिंक उस वो जो प्रेशर है वो उस लिहाज से उनके लिए ज़्यादा है कि यू हैव टू फेस योर ओन प्रॉब्लम्स, यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। आपने रात को लेटना है अकेले अपने हॉस्टल रूम में, तो यू हैव टू थिंक कि अच्छा इन चीज़ों का हल मैं कैसे निकालूंगा। एंड समटाइम्स व्हेन यू आर फार अवे फ्रॉम योर फैमिली, तो आप कहते हैं अच्छा मैं ये चीज़ डिस्कस नहीं करता अपनी फैमिली के साथ, क्या उनको भी स्ट्रेस दूंगा, आई ट्राई टू कॉप विद दीज प्रॉब्लम्स खुद ही से। तो वो चीज़ें आई थिंक ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहती हैं फॉर अ पर्सन हु लिव्स इन अ हॉस्टल। I have been spending my life in hostel for a really long time now. I have a hostelite student, और on the contrary नूर जो हैं उन्होंने as a Yeah, I day have scholar। never been to hostel. I'm आपके सामने वो है that who is spending her life in hostel, and I'm alhamdulillah spending my life as a day scholar. अच्छा, आई Yeah. थिंक दोनों लाइफ्स के ना अपने चैलेंजेस हैं, अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी दोनों में है। हॉस्टल लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाती भी है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जब आप एक इंडिपेंडेंस वाले बिल्कुल इन्वायरमेंट में आ जाते हो, यूनिवर्सिटी एंटर कर जाते हो, फॉर बोथ द स्टूडेंट्स जो डे स्कॉलर्स भी हैं, हॉस्टलाइज भी हैं, ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज करके, अगर हम हॉस्टलाइज की बात करें तो उनके लिए बेसिकली ज़्यादा बड़ा चेंज होता है। एंड वो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस और वो सारी चीज़ें जब आती हैं ना, तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपनी हर चीज़ की, वेदर इट इज़ देयर पर्सनालिटी, वेदर नाउ इट इज़ देयर डिसीजंस, कहीं ना कहीं घर वालों का भी उसमें रोल होता है। लेकिन जब आप घर से काफ़ी दूर होते हो ना, तो आपके पास पॉसिबिलिटी इस चीज़ की ज़्यादा होती है कि डिसीजंस आप अपने खुद लेना शुरू करते हो। एंड व्हाट यू डू इज़ दैट यू डोंट टेल योर फैमिलीज सर्टेन थिंग्स, छुपाना और ये चीज़ें करना ना, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास एक्चुअली, मैं ये नहीं कह रही हर कोई करता है, लेकिन हमारे पास एक ही ऑप्शन आ जाता है कि वी कैन डू दिस। कुछ सर्टेन चीज़ें करें भी तो घर वालों से दूर हैं तो उनको पता तो नहीं चलेगा ना। तो ये एक चीज़ होती है। Because we are females, तो लेट्स टॉक अबाउट अ फीमेल माइंडसेट कि हम क्या, एक जो फीमेल है वो अपना माइंडसेट लेके कॉलेज से यूनिवर्सिटी की जर्नी स्टार्ट करती है। अब देखिए एज अ पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम मोस्टली ऐसा है दैट वी स्टडी डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, वी डोंट स्टडी इन अ कोर्स सिस्टम नॉर्मली। हाँ, कोई जगह पे होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो अब हमारा एक माइंडसेट बनता है, अच्छा थ्रू आउट एक बचपन से बड़ा अलग क्लासेस थी, फीमेल मेल एक डिफरेंट सा सेटअप था। अब जब कॉलेज में आप जाते हैं एंड यू नो कि अच्छा कॉलेज इज अबाउट टू एंड एंड नाउ यू आर एंटरिंग इन यूनिवर्सिटी, सबसे पहली जो एक्सपेक्टेशन आती है, नाउ आई हैव टू डील विद ऑपोजिट जेंडर, नाउ आई एम गोना स्टडी इन अ को सिस्टम। अब उसमें आप यू चेंज योर होल पर्सनैलिटी फॉर दैट वन पॉइंट। आई एम नॉट टारगेटिंग एवरी वन, लेकिन मोस्टली इस माइंडसेट पाया जाता है एंड एवरी अदर पर्सन कैन रिलेट। आपने आपका ज़रूर इंटरेक्शन हुआ होगा ऐसे बंदे से, ऐसी फीमेल से, टू एनी वन जिसने थ्रू अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी फॉर जस्ट वन दैट थिंग कि यू आर नॉट गोना स्टडी इन अ को सिस्टम। तो आपकी एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल होता है ना, दैट इज डिफरेंट व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ कभी भी को में नहीं पढ़ा है फॉर फीमेल मेल। अब उनकी एक्सपेक्टेशंस का जो लेवल है, दैट इज डिफरेंट कि नाउ आई हैव टू स्टडी विद इन अ को सिस्टम। अच्छा, जब हम आते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो हर एक जो है वो अपना डिफरेंट माइंडसेट लेके आता है। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको पता होता है उन्होंने किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। कुछ बहुत नाइव भी होते हैं, कुछ बिल्कुल उनको पता ही नहीं होता उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, देर जस्ट गोइंग विद द फ्लो एंड ऑल ना। तो आई थिंक या यूनिवर्सिटी से पहले अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी में भेजने से पहले ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स के ऊपर भी आती है, फैमिलीज़ के ऊपर आती है।
اچھا میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے اپنی لائف میں بھی کہ کیا ہوتا ہے کہ جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں جب یونیورسٹی جانا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی جا کے بیٹا پسند کر لینا آپ اور آپ نے ہی پسند کرنا ہے آپ نے ہی ڈھونڈنا ہے اور ہم آپ کی بعد میں کروا دیں گے شادی ان سے. اب یہاں پہ یہ دیکھو کہ آپ اب اگین آلریڈی ایٹ دس پوائنٹ we're not targeting everyone, لیکن ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں ایسے بیکاز وی بین ٹو یونیورسٹی تو وی نو کیسا واقعی ہوتا ہے. یا ایگزیکٹلی. سو دا تھنگ از کہ آپ یہاں پہ دیکھو کہ کتنی ایک غلط مائنڈ سیٹ بنا کے اسٹوڈنٹس کا بھیجا جا رہا ہے یونیورسٹی میں. ان کو کہیں نہ کہیں چلو وہ پڑھتے ہیں لیکن آن دا بیک آف مائنڈ یہ چیز گھروں سے ہی اگر ان کے دماغ کے اندر ڈال کے بھیجی جائے تو آپ سوچو اور یقین کریں دس از اے میسج ٹو اینی بڈی اف دیر از اینی پیرنٹ ہو ہیپنس ٹو واچ اوور ویڈیو اور اینی بڈی یو نو کہ you guys have no idea جو those people who have not been into universities کہ یونیورسٹیز میں کیسے کیسے لوگ ہیں اور کس کس مینٹیلٹی کے لوگ ہیں آپ کو نہیں پتہ. آپ اپنی گھر کی عزت کو یا آپ اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو ایسی جگہ پہ بھیج رہے ہو جہاں پہ ہر قسم کی ولگیرٹی اور ہر قسم کے سن کی جو پاسبلٹی ہے اٹ از آن اٹس پیک. اور بہت Exactly. سینسٹیو جو ہے وہ یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے زندگی کا. تو آپ کو نہیں آئیڈیا کہ کوئی چلو اس مینٹیلٹی سے آپ کو نہیں پتہ دوسرے بندے کی نیت کیا ہے آپ کو نہیں پتہ کہ کوئی کتنا آج کل تو کسی پہ ٹرسٹ کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. تو اگر آپ کی بھی نیت صاف ہوتی ہے اور آپ کسی کو پیور نیت سے پسند بھی کرتے ہو آگے جا کے ایون آن دیٹ یو ہیو نو آئیڈیا کہ آگے اگلے انسان کی کیا نیت ہے. لوگوں کی تو یونیورسٹی میں واٹ آئی ہیو سین زیادہ تر کیسز کیا ہوتے ہیں کہ تھرو دیر یونیورسٹی ایئرز جو ہوتے ہیں نا دے کیپ دیئر ریلیشن شپس اور آفٹر دیٹ دے لیو ایچ ادر وہ اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ اپنی زندگی کے اتنے امپورٹنٹ ایئرز اپنی اسٹڈی اتنے زیادہ اسٹریس اور اتنی نیگلیجنس میں گزار دیتے ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے اتنے سارے پیور ایموشنز اور اپنے جو ہے اپنی فیلنگز اپنے ایموشنز اپنی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ اس ساری کا بیڑا غرق کر لیتے ہو اور اینڈ پہ اگین آپ کے ہاتھ میں ریگریٹ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ میری ان پیرنٹس سے بھی اگر somebody happens to watch this کہ ایک ریکویسٹ ہے جو اس طرح سوچتے بھی ہیں just pray for the good نصیب of your daughter or your son اور ان کے اچھے نصیب کے لیے دعا کریں. ان کو ان کی رادر دین یہ کہ ان کو بولیں کہ آپ ان کو کہیں جا کے کچھ ڈھونڈ لو یہ وہ ایک تو دعا کریں دوسرا ان کی تربیہ میں یہ چیز ڈالیں کہ on the right time the right person is you know gonna come into the life انشاءاللہ عزوجل with the help of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور اس کے لیے ہمیں خود سے کوئی اس طرح سے آؤٹ آف دا وے جا کے ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگ پڑھنے آتے ہیں یونیورسٹی میں یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ آپ اپنے پروپوزلز ڈھونڈو. وہ علیحدہ چیز ہے کہ اف somebody like somebody تو اس کو ایک حلال وے میں اپروچ کرنا ہے نال. تو یہ ایک مینٹیلٹی بنا Exactly. کے اپنی یونیورسٹی میں جانا از اے ویری بیڈ تھنگ اور دس شوڈ ناٹ ہیپن. بیکاز ایز رابعہ از ٹاکنگ تو ایک سننے میں ڈرامیٹک لگتا ہے. اچھا آر یو گوئنگ ٹو یونیورسٹی ٹو سیک نالج؟ یہ اٹ ساؤنڈز مور لائک کہ آپ کہیں ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں فار اے رشتہ سینٹر کہ یو ہیو ٹو سیک اے رشتہ فار یور سیلف. تو دیکھیں سننے میں یہ چیزیں دے ساؤنڈ ویری ڈرامیٹک لیکن دس از ریالٹی وٹ رابعہ از سیئنگ. اف آئی شیئر رابعہ مائی پرسنل ایکسپیرئنس تو جب میری یونیورسٹی کا فرسٹ ایئر تھا اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میری ملاقات ہوئی جسٹ اے یونیورسٹی فیلو ایک سیکشن میں تھی اینڈ آئی میوچل فرینڈشپ کے تھرو وی ور سٹنگ. تو لیٹر آئی کیم ٹو نو کہ شی گاٹ انوالوڈ ان سم تھنگ دیٹ یو نو seek a رشتہ فار یور سیلف ان یونیورسٹی rather than studying. تو میرے لیے یہ چیزیں بہت نئی تھی. آئی تھاٹ کہ یونیورسٹی میں تو ہم پڑھنے آتے ہیں. اچھا پھر لوگوں نے کہا نہیں یہ چیزیں اس طرح ہوتی ہیں اینڈ پھر ریزلٹس بھی اچھے نکلتے ہیں. تو آئی ریمبر کہ میری یونیورسٹی کے تھرڈ ایئر میں آئی کیم ٹو نو میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی اینڈ سم ہاؤ مجھے پتا چلا کہ اس کی کہیں نکاح یا شادی کچھ ایسا ہو گیا اینڈ شی گاٹ یو نو میریڈ اور اس طرح چیزیں. تو آئی تھاٹ اچھا میں نے پوچھا جنہوں نے مجھے بتایا دیٹ شی گاٹ میریڈ ٹو دیٹ پرسن اور انہوں نے کہا نہیں. اینڈ آئی گاٹ سو شاکڈ کہ یو اسپینڈ یور 3 years اپنی اسٹڈی لائف کے. چلے اسٹڈیز کو تو سائڈ پہ رکھے نا,
that you came to university for studying, वो आपका जो टाइम पीरियड आपका आपने खुद डिस्ट्रॉय किया, दैट इज फाइन, ओके। एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी वी आर मुस्लिम्स, आपने यानी आपके जहन में ये थॉट थी कि दैट आई एम डूइंग दिस ओनली फॉर टाइम पास, आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी कमांडमेंट्स थी उनको आपने ये समझा दैट वो एक साइड पे है फॉर माई यूनिवर्सिटी लाइफ, ये मेरी चॉइस है व्हाट आई एम डूइंग। क्या आपने अपना कल्चर उस तरह समझा कि 3 साल आपने अपना टाइम पास किया और एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर आपकी शादी कहीं और हो रही है? तो आई वाज शॉक्ड कि अच्छा ऐसा यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है, एंड आई एम नॉट नेमिंग द यूनिवर्सिटी, एक अच्छी खासी बड़े नाम की यूनिवर्सिटी थी, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन केस इन थाउजेंड्स। ये हर यूनिवर्सिटी में हर अगले बंदे की यही सेम स्टोरी है, दैट दे आर गोइंग टू यूनिवर्सिटी, टाइम पास कर रहे हैं, अल्लाह ताला की जो कमांडमेंट्स हैं उनको साइड पे रख रहे हैं। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो आगे यूनिवर्सिटी में अभी अभी उन्होंने एडमिशन नहीं लिया और लेने जा भी रहे हैं, तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू ऑल एंड दोज हु आर स्टडिंग एज वेल, प्लीज़ 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑल ऑफ दीज आर जस्ट ट्रैप्स, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप्स हैं। और मैं तो कहती हूँ शैतान को ना खुला मैदान मिला हुआ है यूनिवर्सिटी के नाम पे, जहाँ पे उसका काम इतना आसान है और इतने ट्रैप्स हैं, इतने ट्रैप्स हैं। और हम लोग मतलब ज़रा सी तारीफ़ का भी अगर हम बात करें कि हमारी कोई तारीफ़ कर दे, वी टॉक अबाउट गर्ल्स, क्योंकि तारीफ़ वाला फैक्टर ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए ज़्यादा जो है ना वो हमें तारीफ़ सुनना अच्छा लगता है। नाउ द थिंग इज़ कि इफ़ वी टॉक अबाउट दिस सर्टेन पॉइंट, तो ये सारे ट्रैप्स होते हैं, किसी का हमारी तारीफ़ कर देना या शायद किसी का थोड़ा बहुत केयर शो कर देना, अटेंशन शो कर देना, और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस ट्रैप में आ जाते हैं। नाउ व्हाट हम लोग किस चीज़ से लर्न कर सकते हैं, वी थिंक अबाउट अ स्पाइडर वेब। क्या होता है कि वो स्पाइडर इतनी प्यारी अपनी वेब बनाती है, इतना उसको डिज़ाइन करके शाइनी, इतने इंट्रिकेट पैटर्न के अंदर, जो कि वो देखने में इतना अट्रैक्टिव लगता है, एंड व्हाट द इंसेक्ट डू कि वो उससे अट्रैक्ट होके वो उस पे जाके बैठने लगता है, एंड द मोमेंट वो उस पे जाके बैठता है, वो स्पाइडर क्या करता है, उसको जकड़ के वो उसको मार देता है और उसको खा जाता है। नाउ थिंक, और ये जो स्पाइडर वेब उसने एक ट्रैप बनाया है सिर्फ और सिर्फ अपने उस खाने को, इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, हर उस बच्ची के लिए, हर उस स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट के लिए। यू गाइज हैव टू कीप दैट इन माइंड कि एनीथिंग, कोई आपसे बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड इंटरेस्ट शो कर रहा है आपके अंदर, कोई बहुत ही ज़्यादा जो है वो इतनी मतलब आउट ऑफ द टॉपिक जाके आपसे बातें करने की कोशिश कर रहा है, कोई ज़रा सा भी शो कर रहा है दैट ही इज़ वेरी कंसर्न्ड अबाउट यू, हैव यू ईटन और नॉट, हैव यू स्लेप्ट प्रॉपरली और नॉट, have you taken your medicines or not, just try to understand that no matter how good looking, no matter how right or whatever it looks, it is just a trap. Please protect yourself, please protect your boundaries. If that the other person, whoever it is, whether it is a female, whether it is male, अगर उसके जो भी कंसर्न्स हैं, वो जो भी इंटेंशंस हैं उसकी, और जो भी वो कंसर्न्स आपको शो करवा रहा है या करवा रही है, उसमें ज़रा सी भी प्योरिटी है, ज़रा सी भी उसमें कोई ट्रुथ है, तो वो आपको बिल्कुल भी वो उस जोन में नहीं लेके जाएगी कि वो आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करें या आपको यूज़ करें या ऐसी कोई भी चीज़ करें जिसमें ज़रा भी डिसोबीडियंस है। यानी आपको वो उस तरह डिट्रैक्ट नहीं करेंगे दैट यू विल स्टार्ट यू नो अपने दीन से आपको हटाने के लिए, एंड आप एग्जैक्टली, अल्लाह ताला के जो कमांडमेंट्स हैं उनको छोड़ दें। don't fall for such traps, please please don't fall for such traps, for female students as well as for male students, कि अगर वो भी किसी चीज़ से कुछ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर उनके ऑपोजिट जेंडर कोई फीमेल स्टूडेंट है, वो वहाँ पे अपने घरों से पढ़ने आई हैं, प्लीज़ ट्राई टू रिस्पेक्ट, अपने दिलों के अंदर रिस्पेक्ट पैदा करें, एंड प्लीज़ अपने इस चीज़ को कंसिडर किया करें कि ख़वातीन जो है ना वो ट्रैप्स में फंस जाती हैं। यहाँ पे हमारे जो मेल स्टूडेंट्स हैं, आवर ब्रदर्स, दे शुड ऑलवेज बी कंसिडरेट ऑफ दिस कि हमारे ऊपर ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है बिकॉज वी आर द प्रोटेक्टर्स। तो हया जो है वो हमारे सोसाइटी में, हमारी अदारों में और हमारे जनरेशन के अंदर बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अगर हम इंडिविजुअली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हुए
اپنے جو ہیں وہ جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی حیا کا خیال کریں، وہ ان ساری چیزوں کا خیال کریں، اینڈ میل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی ان کی حیا کا بھی خیال کریں اور اپنے آپ کو پروٹیکٹر سمجھیں، اینڈ دے ٹرائی ٹو کیپ دیم سیلوز ان دیٹ پرٹیکولر باؤنڈری اینڈ مینر. تو بہت ہی زیادہ ہماری انڈیویجول چینج سے جو ہے وہ ہم کیونکہ ظاہر ہے ہر فرد کی کنٹریبیوشن سے ایک سوسائٹی بنتی ہے، تو ہم اس سوسائٹی کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں، اپنی یونیورسٹیز کے ماحول کے اندر ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکتے ہیں. ہمیں یہ چیزیں بہت کول لگتی ہیں. وہ یونیورسٹی میں جن کے ریلیشن شپس ہوتے ہیں اور کوئی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، کیفیٹیریا میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دیکھ کے بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں سب کو، اور سب بہت انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں ان سے. آئی ہیو بین پارٹ کیونکہ آف دیکھیں سچ گروپ. آنیسٹلی رابعہ، ایز ایز وی ور ٹاکنگ ارلیئر، بھی جب ہم خود ڈسکشن اس ٹاپک پہ کر رہے تھے، وی ور سو ایک فیلنگ عجیب سی تھی کہ پاکستان میں، بیکاز وی آر اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان اور کنٹری، تو ہر طرف دیکھیں سوشل میڈیا، آپ کے پاس فونز ہیں، آپ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یو نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ اباؤٹ ایوری سنگل ایسپیکٹ آف لائف. اب دیکھیں مورل ویلیوز گر رہی ہیں، یونیورسٹی سیف نہیں ہے، ایجوکیشنل سسٹم کس طرح ہے، کوئی بھی چیز اپنے راستے پہ درست ہے ہی نہیں. اینڈ ایوری سنگل پرسن، آپ دیکھیں نا، ہم بلیم کرنا آسان ہے، میں اٹھاؤں گی چیز کو، کہوں گی اچھا دیکھیں فلاں نے غلط کیا، دیٹس وائی یہ چیز اس طرح نہیں ہے. ایوری سنگل پرسن از بلیمنگ ادر پیپل، اور اپنی خود وہ اس طرح رسپانسبل نہیں ہے دیٹ آئی ایم ڈوئنگ رانگ آن مائی اون ایز ویل، کہ میں اپنی پرائیویٹ جو کیپیسٹی ہے میں بھی اس میں ایڈ آن کر رہا ہوں کوئی رانگ ڈوئنگ اپنی. اب دیکھیں ہمارے ملک میں مزید، اب دیکھیں کوئی تربیت باقی نہیں رہی ہے. آپ نہ کوئی ایلڈرز کی رسپیکٹ ہے، نہ کوئی عورتوں کی حیا ہے، علی آپ کے اپنے ماحول سے فرق نہیں پڑتا. ایک یونیورسٹی کا ایک سائلنٹ ماحول ایسا ہوتا ہے ویئر یو فیل کہ ہاں آئی فیل سیف، میرے ذہن میں نہ کوئی ایسا خیال آ رہا ہے، آئی فیل کہ دس از اے ایجوکیشنل سینٹر، یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے ٹو ڈو ادر ایکٹیویٹیز. تو اب ہم نے اپنے ملک کو خود اتنا تباہ کر لیا ہے ہر لحاظ سے، ایون اٹس اے ہاسپٹل، ایجوکیشنل سسٹم، اسکولز، یونیورسٹیز، کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز بہتری کی طرف نہیں گئی ہے. اینڈ وائی وی میک دیز ویڈیوز، اس کا ریزن بھی یہ ہے دیٹ ایوری سنگل پرسن از سو ٹائرڈ آف ایوری تھنگ، لیکن اس کا حل کوئی نکالنا نہیں چاہتا ہے، رادر دین جسٹ بلیمنگ کہ اچھا اس کی وجہ سے ہوا ہوگا، وہ لڑکی اپنے گھر سے ایسے آ رہی ہے، وہ ماحول خراب کر رہی ہے. اگر اف یو آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ رانگ، تو آپ نے کچھ گڈنس کے لیے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ٹو میک تھنگس بیٹر، ٹو میک تھنگز گڈ، کہ اچھا میں اپنا پارٹ کرتی ہوں پلے، کہ شاید ہم سوچتے ہیں اچھا میرے اکیلے کے کرنے سے کیا فرق پڑے گا، ایٹ لیسٹ وی بی آلویز پارٹ آف ٹرائی اٹ ٹو نا. people, yeah, we always try to make other people know کہ آپ ٹھیک کریں, you change, you do things correctly or rightly. What we can do, especially in these times now, we can talk about it, and what we can do is that we can bring that change that we want to see around us or in the world in our own selves, and we can start that revolution from our own selves. The other thing that شاید سب نے نوٹس کی ہو کہ کیا ہوتا ہے کہ دیکھو ایک یونیورسٹی میں ہر بیک گراؤنڈ سے اسٹوڈنٹ آتے ہیں, ایلیٹ بیک گراؤنڈ کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, مڈل کلاس بھی ہوتے ہیں, اور بہت رورل ایریاز کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں. کچھ اسکالرشپس پہ نہیں ہوتے, کچھ اسکالرشپس پہ ہوتے ہیں. نو تھنگ از کہ کیا ہوتا ہے کہ جب یہاں پہ آ کے یونیورسٹی کے ماحول میں آ کے ان دونوں بیک گراؤنڈس کی انٹرمنگل, مطلب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے آپس میں, تو کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا, بیکاز وی تھنک منی از پاور اینڈ منی از کول اینڈ آل آف دوز تھنگز, اور ان کے جو لائف اسٹائل ہوتے ہیں اور وہ سب. اب ایک نارمل بیک گراؤنڈ کا بندہ جب یونیورسٹی آیا ہے اینڈ دیٹ پرسن ہیپنس ٹو انٹریکٹ ود سم بڈی جس کا لائف اسٹائل بہت ایلیٹ ہے, گھومنا پھرنا اینڈ آل, ڈریسنگ سینس جو ہے وہ بہت اس طرح سے ہے, اور فرینڈ سرکل میں اب کیونکہ اب ریالٹی ہے, اٹ از دا ریالٹی آف پاکستان کے, اگر کوئی رورل ایریا کے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے کوئی ایجوکیشن میں بھی نہیں پڑھا ہوا, تو ان کے فرینڈ سرکل میں میل فرینڈس نہیں ہوتے, تو when they come and they see, what they do is they get inspired, اور ان کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں بہت cool ہیں. اور انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے, دے ٹرائی, اور انسیکیورٹیز جو ہیں وہ کسی لیول پہ, اب جن کی تو تربیت بہت اسٹرانگ ہے, ڈفرینٹ سینیریوز ہوتے ہیں,
کچھ تو فیملیز نے بڑی اسٹرانگ تربیت بھی کی ہوتی ہے, کچھ اپنی ویلیوز پہ اسٹوڈنٹس بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں جن کو فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے, ان کے مائنڈ سیٹ بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, وہ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں, دے نو ہاؤ ٹو کوپ ود آل آف دس اینڈ دے نو واٹ از دیئر ریالٹی اینڈ واٹ آر دیئر ویلیوز. تو وہ تو نہیں چلو افیکٹ ہوتے, بٹ میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو آ کے ان چیزوں سے انسپائر ہوتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ انسیکیورٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید آئی نیڈ ٹو فٹ ان, اور پھر وہ فٹ Yeah. ان کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے اندر ان کو یہ نیڈ محسوس ہوتی ہے کہ شاید مے بی مائی کلودنگ سینس از ویری بیڈ. ہاں, گروم ہونا از اندر تھنگ, گروم ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ بھی ہے اینڈ اٹ از اے ویری نیسیسری پارٹ آف اوور لائف اپنی But گروتھ in کے a good لیے. way, right? Yeah, exactly. اب فار ایگزامپل لائک فیو ایئرز اگو آئی ڈنٹ نو کہ اچھے طریقے سے زیادہ جو پیارا اسکارف لگتا ہے وہ کس طرح سے لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا تھا. اپنی میں ماڈسٹ ڈریسنگ کو کس طرح سے, بیکاز ہماری پرسنالٹی بھی اس طرح ہونی چاہیے کہ چلتے پھرتے پتہ چلے کہ وی آر ویری مطلب گرومڈ اینڈ ویری پریزنٹیبل مسلمس, ہم انسپائر کریں اپنی پرسنالٹی پہ. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ ہم گندے مندے بن کے رہیں, لیکن ناؤ دا تھنگ از کہ Exactly. گروم Islam is all about moderation. ناؤ گروم ہونا از اندر تھنگ, لیکن غلط انسپریشن کیا مل رہی ہوتی ہے اور انسیکیورٹیز پیدا کیا ہو رہی ہوتی ہیں, پھر ان کو فٹ ان کرنے کے لیے کیا لگ رہا ہوتا ہے کہ اف وی بیکم لیس ماڈسٹ. اگر جو بچیاں دوپٹہ لیتی تھیں انہیں لگتا تھا ہم دوپٹہ اتار دیں گے مے بی وی وڈ لک گڈ اور ہم فٹ ان کریں گے اور ہم زیادہ اچھے لگیں گے, ہمارا بیک گراؤنڈ پھر ایسا لگے گا کہ وی آر ویری ایلیٹ اینڈ آل, Rich and ہمیں that. یا پھر وہ شلوار قمیض سے آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, دے موو آن ٹو ٹائٹ کلودنگس, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ ولگیرٹی کہیں نہ اچھا کہیں ایک ایسا لیول. رابع, ایز یو آر ٹاکنگ آئی فیل لائک یہ کوئی جس طرح وہ ہوتا ہے نا, اف یو ہیو ٹو جوائن, یا اف یو ہیو ٹو جوائن اے میڈیکل فیلڈ یا پھر ایسی کوئی فیلڈ ہے, تو دیر از اے ہول کرائٹیریا کہ کوئی اس طرح باکسز ہیں دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک. اچھا, یو ہیو ٹو چینج یور ڈریسنگ, یو ہیو ٹو چینج یور فون ماڈل. دیٹ آئی ہیو سین پیپل چینجنگ دیئر فون ماڈل جسٹ ٹو ایڈجسٹ ان اے گروپ. آئی ہیو سین پیپل ارینجنگ آئی فون, کہ میں وہ کس طرح ان کے بیک گراؤنڈ اتنے مڈل لوور مڈل کلاس تھے اینڈ دے ور ارینجنگ فونس کچھ بیچ کے گھر کا, کہ میں اس. اچھا, پیرنٹس کو اتنا پریشرائز کرتے ہیں کہ میں یونیورسٹی میں ان کو لگتا ہے شاید بچہ اس گروپ میں نہیں بیٹھے گا تو وہ پڑھے گا نہیں, اینڈ دے نارملی وٹ دے ڈو کہ اتنے وہ مڈل کلاس ہوتے ہیں دیٹ دے سیل آؤٹ سم تھنگ, اور وہ بچے کو آئی فون لے کے دیتے ہیں جسٹ ٹو ایڈجسٹ ان دیٹ پرٹیکولر گروپ, تاکہ وہ شاید ان کو لگتا ہے وہ ڈسٹنکشن لیں گے تب. بلیک میلنگ دیئر پیرنٹس ایز ویل. کے چکر میں ہم لوگ اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسٹریس میں ڈال لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بالکل ہماری زندگی اب تک کی جو ہم نے گزاری ہے پچھلی وہ ساری کی ساری غلط تھی. ناؤ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں زندگی, شاید جو غلط انسپریشنز بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے انسیکیور ہو جاتے ہیں, وہ سب ٹھیک ہے. ناؤ وی ہیو ٹو فالو دیٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. شرم آ رہی ہوتی ہے اپنی فیملیز کو بھی کسی سے انٹروڈیوس کراتے ہوئے. اگر کوئی کسی کے گھر میں پنجابی بولی جاتی ہے تو اس کو معیوب سمجھا جا رہا ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ ٹوٹلی اپنی اب تک کی زندگی کو بہت زیادہ نیگیٹیولی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں نا, تو جو کہ ایک بہت مجھے لگتا ہے غلط چیز ہے. ایون سم ٹائمس کچھ لوگ ہوتے ہیں دے فیل شیم کہ ہم اپنے پیرنٹس کو اپنے دوستوں سے ملوائیں گے, اگر کئی بار مل جاتے ہیں دے ٹرائی دیئر بیسٹ کہ انٹریکشن نہ ہی ہو, نہ پتہ چلے فرام ویئر آئی بلانگ. تو سچ acts are so disrespectful towards your family, towards your own, self respect, کہ ہم نے اپنا کرائٹیریا کتنا غلط بنا لیا ہے. the word I use کہ desperate lies کی بولے ہوئے ہیں بہت سے, تو دے ٹرائی کہ انٹریکشن نہ ہو فلاں دوست سے, اور وہ یونیورسٹی جا کے بتا دے گا دیٹ دس از اے ریالٹی, یہ اس کی ریالٹی ہے. تو اپنا آپ خود سوچیں, آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ, اپنی فزیکل ہیلتھ اور آپ نے اپنا کتنا ٹائٹ کر لیا ہے سراؤنڈنگس, کہ آپ روٹ پہ چل رہے ہیں جسٹ ٹو فٹ ان دیٹ پرٹیکولر گروپ یا پھر کلچر کہہ لیں یونیورسٹی کے. نو ڈاؤٹ یونیورسٹی از اے رولر کوسٹر رائڈ. یو آر گروئنگ اپ, یو آر میٹنگ نیو پیپل, لرننگ نیو تھنگس, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی جو ریلیجیس اور فیملی بیک گراؤنڈ اور جو ویلیوز ہیں تو آپ ان کو بھول جائیں جسٹ ٹو فٹ ان سچ تھنگ فار اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم. یہ ساری کی ساری جو ہے نا ہم لوگ مطلب پھر انسیکیورٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں,
اور پھر انسیکیورٹیز کا شکار ہونے کے بعد اپنے آپ کو خود بھی مطلب وی forget ourselves in that. وی گیٹ لاسٹ. اور مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کچھ بھی, ہم لوگوں کی کوئی پہچان نہیں رہتی, نہ ہم وہ رہتے ہیں جو ہم پہلے تھے, نہ ہم وہ بن پاتے ہیں جو ہم ہیں ہی نہیں. تو وی کائنڈ گیٹ لاسٹ ان دیٹ عجیب سی ریس جس میں ہم اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں. اور ایک کیا چیز ہوتی ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ اب ہر ایک کے اتنے ویل آف فیملی بھی ہر ایک کی نہیں ہوتی, رائٹ. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں ہمارے فرینڈ گروپس بنتے ہیں, اس میں کچھ اسٹوڈنٹس ویل آف ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتی. اب ہر ایک کو ہم بتانا بھی نہیں چاہتے کہ ہم اتنے ویل آف نہیں ہیں نولنا. تو کچھ تو چلو اچھے سے ٹیکل کر لیتے ہیں سچویشنس کو, لیکن زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹرائی ٹو فٹ ان, ہو گیٹ انسیکیور اینڈ آل نا, وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ ان انسیکیورٹیز کی وجہ سے پھر ان کے پریشر فیملیز کی طرف بھی پڑتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وی نیڈ منی اینڈ آل. پھر ان کے پلانس بنتے ہیں, گروپ آؤٹنگس بنتی ہیں, ان کا دل وہ کر سکتے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, بٹ دے وانٹ گو ایز ویل. اور دے تھنک اف آئی وڈ ناٹ گو آؤٹ, میں اس طرح سے آؤٹنگس نہیں کروں گی, میں اس طرح سے اتنی ایسی ایلیٹ ایلیٹ جگہوں پہ نہیں جاؤں گی اینڈ آل نا, تو میں فٹ ان نہیں کروں گی, میں کول نہیں لگوں گی, میں اچھی نہیں لگوں گی اینڈ آل نا. اور آج کل تو جو مطلب ٹائم چل رہا ہے, اٹ از آل اباؤٹ شو آف. لوگ کہیں جاتے ہیں تو وہ ایگزیکٹلی. شاید وہاں انجوائے کرنے کے لیے اور اس مومنٹ کو لیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں 30% جاتے ہیں, بٹ 70% یہ ہوتا ہے کہ آئی ایم گونا post this, I'm gonna show this off to everybody and all. I also have been doing that. میں خود بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک ٹائم پہ like I used to blog as well on Instagram, تو وہ میں نے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا وہ کہیں نہ کہیں میری بہت زیادہ پرسنل اس کو افیکٹ کرتا جا رہا ہے. اور میں آئی واز کہیں جانے کا سوچ بھی رہی ہوں, کچھ تو میرے دماغ میں یہی چل رہا تھا, اچھا ریل ریکارڈ کرنی ہے, پوسٹس بنانی ہے. تو ایکسپیرینس تو جو انجوائمنٹ ہوتی تھی, لیکن وہ زیادہ وہ اوور پاور اس چیز نے کیا ہوتا تھا اس کو. تو وہ ایک عجیب سا ایک اسٹریس ہوتا ہے, اور یہ وہ نا وہ ساری چیزیں شو آف کا زیادہ ایک وہ کلچر وہ ہوتا جا رہا ہے. تو اس چیز کو دیکھو, یہ انسیکیورٹیز اور یہ ساری چیزیں آ جانا, اب اس کو ہم لوگوں نے ٹیکل کس طرح سے کرنا ہے نور. ناؤ دا تھنگ از, یہاں پہ ہم لوگ اپنی بیسکلی ہم لوگوں کو اختلاف ہو رہا ہے دوسری کچھ جو چلو پریویلیجڈ رہے ہیں لوگ, ان لوگوں کو دیکھ دیکھ کے کہ ہم لوگوں کی زندگیاں ٹھیک نہیں تھی اب تک کی, اور اپنی جو ہماری آئیڈینٹی ہے, اپنی روٹس ہیں, اپنی ویلیوز ہیں, ان پہ اختلاف ہو رہا ہے, اور وہ ساری چیزیں ہمیں غلط لگ رہی ہیں. سم ٹائمز وی کوسچن کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو ہیں, ان کو آپ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, ان کی زندگیاں ایسے گزر رہی ہیں, ان کی آؤٹنگس چل رہی ہیں, پھر یہ لوگ خوبصورت ہیں, یہ لوگ اس طرح کی ڈریسنگ کرتے ہیں اینڈ آل, لیکن ہمارے ساتھ ایسا جو ہے وہ سینیریو نہیں ہے, ہم ڈفرینٹ ہیں, ہم لوگوں کو ہمیشہ اسٹرگل کرنی پڑی ہے, ہم شاید اتنے پیارے بھی نہیں لگتے. کچھ یہ بھی لوگ یہ بھی کوسچن کرتے ہیں, میں ایسی ہوں, میں ایسی ہوں, اور یہ وہ پھر اللہ تعالیٰ سے بھی کوسچن کرتے ہیں, اور ان ساری انسیکیورٹیز اور اس گیپ کو پورا کرنے کے لیے دے اس پورے کے پورے پاتھ میں کہیں نہ کہیں کھو جاتے ہیں. اور یہ کیوں ہوتا ہے, اس میں ہماری اب اگر ہم انالائز کرنے کی کوشش کریں کہ ریزنس کیا بنتی ہیں, تو کہیں نہ کہیں پیچھے ہماری فیملی کا بھی اس میں دیر از اے پارٹ رول ہے, کہ ہم لوگوں نے کھل کے بتایا نہیں ہوتا اپنی فیملیز میں, اپنی بیٹیوں کو, اپنے بچوں کو نہیں بتایا ہوتا کہ یہ چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں. اور ان کو یہاں پہ نا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی آئیڈینٹی کے اوپر پراؤڈ نہیں ہے, وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ آور سیلوز. اور یہاں پہ اگر ہم اپنا مسلمان ہونا ہی لے لیں, کہ مسلمز ہونا جو آگے کو جا کے ہمارے آہستہ آہستہ دوپٹے اترتے ہیں, پھر ہمارے کپڑے جو ہیں وہ چینج ہونا شروع ہوتے ہیں نولنا, اور پھر ریلیشن شپس ایکسیٹرا جو بھی اس طرح کی پرابلمز ہیں, اور یہ جو انسیکیورٹیز آتی ہیں ہمارے اندر کہ ہم ایسے ہیں, ہم ایسے ہیں, شکوے پیدا ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ذات سے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں. یہاں پہ اگر ہم اپنے ذہنوں کے اندر صرف ایک چیز کلیئر کر لیں, ہم اپنے مسلمان ہونے کی اصلیت کو سمجھ لیں, تو یقین کریں نور, ہماری آدھی سے زیادہ انسیکیورٹیز وہاں پہ ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہیں.
ہم لوگوں نے کبھی انڈرسٹینڈ ہی نہیں کرنے کی کوشش کی. ہم نامی مسلمان ہیں نا ایکچولی, اس وجہ سے تو ہم لوگوں نے کبھی انڈرسٹینڈ ہی کرنے کی کوشش نہیں کی. ہمیں پتہ چلے کہ ہماری ایکچوئل میں ویلیوز کیا ہیں, اور پھر ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے ان پہ کیسے اسٹیڈ فسٹ رہنا ہے, اور یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. تو ہمیں ہمارا دین ہی اتنا کچھ سکھا دیتا ہے, اور ان ساری چیزوں کو, وہ جو انسیکیورٹیز دوسروں کو دیکھ دیکھ کے آتی ہیں کہ ایسے 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 کرنا چاہیے, یہ صحیح لائف سٹائل ہے اینڈ آل یہ وہ. لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہماری روٹس ویئر مسلمس, دیٹ از آور روٹ ایز ویل, رائٹ. تو اگر ہمیں اس کی ریالٹی پتہ ہو, ہم نے انڈرسٹینڈ کی ہو, اس پہ ہم اسٹیڈ فسٹ رہیں, تو آدھی سے زیادہ انسیکیورٹیز وہاں پہ ہماری چلی جاتی ہیں کہ دیز آر اونلی, ہم جس ریس میں بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اٹ از ناٹ ایون نیسیسری. یہ ساری چیزیں ضروری ہی نہیں ہیں. کسی کو کچھ شو آف کرانا, کسی کے جو بھی جس کا لائف سٹائل ہے اس کے لیول پہ پہنچنا, کہیں پہ فٹ ان ہونا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وٹ وی کین ڈو, ہم لوگوں نے اپنی پرسنالٹی پہ کام کرنا ہے, خود کو گروم کرنا ہے ان اے پازیٹیو وے, اینڈ وی ہیو ٹو میک اوور اون وے. وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گیٹ انسپائرڈ بائی اینی بڈیز لائف اسٹائل, بائی اینی بڈیز جو بھی وہ کر رہے ہیں, ریلیشن شپس وغیرہ میں آ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. You should know your values, you should know your personality, and you should know what is actually necessary and what is actually right. And سب سے پہلے تو on priority your study, the goal and the reason that you have got into this university. پریشرز آر ریئل, لیکن یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, جب آپ اپنی ویلیوز اور آپ کو اسٹرگلس پتہ ہوتی ہیں نا, تو پھر آپ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے ہیں. پھر یو ڈونٹ ٹرائی ٹو فٹ ان دیٹ سوسائٹی, اور آپ کو پتہ ہوتا ہے جو میرے پاس ہے وہ سب سے بہترین ہے. ایوری سنگل پرسن از اسٹرگلنگ, آپ اسٹرگل کرتے ہیں, کہ آپ کے پاس جو بھی ہے بی پراؤڈ آن دیٹ, دیٹ از بیسٹ, یہ سب سے بہترین ہے. دس از واٹ مائی فیملی کین افورڈ فار می. اگر وہ یہ بھی افورڈ کر کے دے رہے ہیں, دے آر اسپینڈنگ آن مائی ایجوکیشن, آئی ایم ویری گریٹفل کہ مجھے یونیورسٹی کے پہلے سال اس چیز کا ریئلٹی چیک ملا کہ آپ کے پاس جو بھی ہے بی تھینکفل, بی گریٹفل. اس چیز نے مجھ پہ ایسا اثر انداز کیا کہ آج کے دن تک میں کہیں بھی جاتی ہوں, ٹو اینی یونیورسٹی, ٹو اینی ایجوکیشنل سینٹر, آئی فیل سو پراؤڈ. مجھے ایسا لگتا ہے دیٹ وٹ آئی ہیو از ایوری تھنگ, از دا بیسٹ. کیونکہ اب میں نے اس چیز کو سمجھ لیا دیٹ ایوری سنگل پرسن اسٹرگلنگ ٹو ارن. Now یہاں پہ نا ایک چیز ہے نور, what we do is we always look at those people جن کے حالات اور معاملات زندگی میں ہم سے بہتر ہیں. حالانکہ ہر کوئی اپنے لیول پہ اسٹرگل کر رہا ہے, چاہے وہ کوئی رچ پرسن ہے, ویدر اٹ از پور, پور تو کر ہی اسٹرگل کر ہی رہے ہیں. تو رچ لوگ بھی ہمیں لگتا ہے ان کی زندگیوں میں کوئی پرابلمز نہیں ہیں, ٹینشنز نہیں ہیں, لیکن ہر کوئی اپنے لیول پہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے جو زندگی نظر آ رہی ہوتی ہے, لیکن جو ایکچوئل میں لائف گزر رہی ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ہر ایک کو اپنی اسٹرگلس کا پتہ ہے. ناؤ دا تھنگ از کہ ہم ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہم سے اوپر ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں. وی نیور لک ایٹ دوز پیپل جن سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے 100,000 درجوں بہتر زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے, ہر معاملے میں, رہنے کے معاملے میں. مطلب اگر ہم ان لوگوں کی زندگیاں دیکھیں تو ہم لوگوں کو تو مطلب چپ ہو جانا چاہیے بالکل, کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں بھی نہ رکھا ہوتا. ٹرسٹ می, اف وی اسپینڈ ایون اونلی ون ڈے اور ون نائٹ ود دوز پیپل جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہتر رکھا ہوا ہے, تو ہماری آنکھیں کھل جائیں کہ لوگ اتنی اسٹرگل میں زندگی گزار رہے ہیں, اور ہم لوگ اتنے زیادہ انگریٹفل ہیں اس چیز کو لے کے. ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے اتنی زیادہ کمپلینس کرتے ہیں, اور وہ لوگ جو ہم سے بھی برے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں, تو وہ لوگ بھی تو ہیں نا یار. تو انہی چیزوں کو اگر ہم انڈرسٹینڈ کر لیں اور اپنے ذہن میں ہر وقت جو ہے وہ یاد رکھیں, تو وہ انسیکیورٹیز آدھی سے زیادہ تو ہماری یہاں پہ ڈیل ہو جاتی ہیں. کہ اور ایگزیکٹلی. یہ وہ چیزیں ہیں جو ایکچوئل ریالٹی ہے. وہ سارا کچھ صرف ایک دھوکہ ہے, یقین کریں. جو کچھ بھی سوشل میڈیا پہ ہمیں نظر آتا ہے, جو زندگیاں ڈسپلے پہ لگی ہوئی ہیں سب کی, ضروری نہیں ہے اور بالکل بھی سچ نہیں ہے کہ وہ زندگیاں اتنی ہی ایلیٹ ہیں, وہ زندگیاں اتنی ہیپی ہیں. وہ بھی ہر کوئی اپنے لیول پہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے, ہر ایک کی اپنی چیلنجز ہوتے ہیں. اور اگر آپ ان کی وہ والی سائڈ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ شاید میں اتنے زیادہ سیف جگہ پہ ہوں اور اتنی بہتر جگہ پہ ہوں, اور میں اپنے آپ کو خود اس فضول کی ریس میں دوڑا کے اپنے آپ کو مزید مسائل کی طرف جو ہے وہ دھکیل رہی ہوں.
سو دیز آر دا تھنگس جو کہ ہمیں اپنی ریالٹی، ہمارا ریلیجن، ہمارا مسلمان ہونا، ہماری تربیہ میں جو ہے نا وہ چیزیں انکلکیٹڈ ہونی چاہیے اور جو ہمیں سکھاتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انیشیٹ جو ہوتی ہیں اسٹارٹ ہوتی ہیں وائی دے یہ کلچر کیوں ہے بیکاز آف دا ایجوکیشنل سسٹم. اب دیکھیں یور یونیورسٹی اسٹوڈنٹ آئی ایم یونیورسٹی اسٹوڈنٹ پاکستان میں جو ایونٹس ہیں جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں ان کی لسٹ دس از سم تھنگ لائک نیور اینڈنگ. کوئی کانسرٹ ہے بون فائر ہے اینڈ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ ایونٹس بھی ہیں. ایوری پرسن نو کہ اچھا اب میں نے ایسا ڈریس اپ کر کے جانا ہے دس از اے نائٹ آپ نے اس طرح سے تیار ہو کے جانا ہے کہ ہر بندہ آپ کو ہی دیکھ رہا ہو. اینڈ آئی تھنک یہ ہر یونیورسٹی اور کالجز میں ہوتا ہے دیٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ایونٹ جو ویلکم پارٹیز ہیں اور فیئر ویل ہیں اس میں کسی ایک لڑکے کو چوز کیا جاتا ہے جو بہت اچھا سے ڈریس اپ ہوا ہے اور ایک لڑکی کو چوز کیا جاتا ہے. اور دس از واٹ آئی ہیو وٹنسڈ. آئی ہیو نیور اٹینڈیڈ اینی ویلکم پارٹی. تو یہ میں نے جو ایک اور سنا پھر اگلے دن فرینڈ سے جو گاسپس ہوتی ہیں کہ ایک لڑکی کو بھی چوز کیا جاتا ہے جو سب سے ان میں سے بڑی ماڈریٹ اور ڈریس اپ ہوئی ہے بڑی فیشنیبل اور ان دونوں کو اکٹھا اسٹیج پہ لایا جاتا ہے. ان کو وہ ٹائٹلس کچھ دیے جاتے ہیں. آئی ڈونٹ ایون نو ہاؤ ٹو پروناؤنس دیٹ کیا ان کے ٹائٹلز ہیں. اور اگلا پورا دن یونیورسٹی میں آئی ڈونٹ نو اور اگلا پورا یونیورسٹی میں جو دن ہے کیا گاسپس کی جاتی ہیں. پیپل اسٹارٹ ٹریٹنگ دم لائک اے کپل کہ اچھا ان کو اس طرح چوز کیا گیا ہے ایک ادھر لایا گیا ہے ادھر. تو آپ اندازہ کریں نا مینٹیلٹی کا کہ یہ ایجوکیشنل سسٹمز میں ہو رہا ہے جب پیپل آر کمنگ ٹو سیک نالج ٹو سیک نہیں علم تو ریالٹی ہے. اور وہاں پہ یہ سسٹم جو ہے نا وہ ایکچولی ہمارے انسٹیٹیوشنس کے سسٹم میں ہی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فروغ دیتی ہیں، جو ولگیرٹی کو پروموٹ کرتی ہیں، جو بہت ساری یہ چیزوں کو پروموٹ کرتی ہیں. انفارچونیٹلی فار ایگزامپل کانسرٹس آر ویری کامن. اور ابھی میرے اپنے انسٹیٹیوشن میں لاسٹ ایئر بہت سے ایسے فنکشن ہوئے ہیں. میوزک سوسائٹی ہے، میوزیکل ایونٹس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. ایک ڈی جے نائٹ کے نام سے نا لاسٹ ایئر ایک ایونٹ ہوا ہے دیٹ سیمڈ ویری انپروپریٹ ٹو می. میں نے اٹینڈ نہیں کیا لیکن آئی گاٹ ٹو سی دا pictures and all. اور unfortunately I was very saddened to see all of that. اور دوسرا بہت سارے ایسے ایونٹس ہوتے رہتے ہیں. اچھا اب ایک پرابلم میں نے پتہ ہے کیا فیس کی ہے اپنی لائف میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایسے کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں نا وہ بہت ہی آسانی سے اپنی پلیس بنا لیتے ہیں ایک انسٹیٹیوشن کے اندر. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ نے کوئی پازیٹیو کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے ایکٹیویٹی ایک انسٹیٹیوشن کے اندر آرگنائز کروانی ہو تو اس کے لیے آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. پرمیشنز لینا، ایگزیکٹلی اپروولز لینا، اس کے لیے آپ کو اتنا زیادہ بھاگ دوڑ کرنا پڑتا ہے، اتنا کچھ اپنے پوائنٹس پروف کرنے پڑتے ہیں اینڈ آل. تو یہ اٹ از اے ویری سیڈ ریالٹی کہ اس طرح اچھا کی ایون اگر چیزیں آپ اس کو پروف کروا بھی لیں تو آئی تھنک وہ جو میجورٹی ہے اسٹوڈینٹس کی وہ اس کو جوائن ہی نہیں کرنا چاہتی بیکاز دے آر آلریڈی ویری ہیپی ود ادر ایونٹس جو چل رہے ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں. ناؤ دا تھنگ از کہ آپ دیکھو کتنی سیڈ بات ہے کہ اگر آپ کوئی اس طرح کی چیز کوئی انیشیٹو لینا چاہو یا اس طرح کا کوئی میسج لے کے جاؤ، ہاں ایٹ دا سیم ٹائم ایسے انسٹیٹیوشنس بھی ہوتے ہیں اور ایسے ٹیچرس بھی ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن میں نے زیادہ تر یہ دیکھا ہے کہ ہر چیز پہ کوشچن کیا جاتا ہے وین یو ٹاک اباؤٹ سچ اینڈ سچ تھنگز، اور ان کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا جاتا ہے. وائل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے جو کہ بہت غلط چیز ہے. اور ان ولگیرٹیز کو یقین کریں اتنی پرسٹیجیس یونیورسٹیز ہیں، ایسی یونیورسٹیز ہیں جس میں آپ مطلب آبے کا آوا کہتے ہیں، آبے کا آوا کہتے ہیں نا if I'm not wrong. آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس ٹو اسٹوڈنٹس، ٹیچرز جو ہے وہ ان کے ساتھ مل کے دیکھیں نا ڈرگس کتنے زیادہ کامن ہوتے جا رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے اندر. وہی جو آپ نے بات کی کہ یونیورسٹیز اب سیف نہیں. ڈرگس کامن ہوتے جا رہے ہیں. اسموکنگ تو اب کچھ رہی نہیں نا، اسموکنگ تو اب حلال سمجھی جاتی ہے باقی کیونکہ اب بہت لیول کی چیزیں آ چکی ہوئی ہیں. تو
ऐसी चीज़ें एंड इतनी मैंने तो इतनी वल्गैरिटी देखी है, ओह माय गॉड, मैं मतलब ऐसी-ऐसी सेंसर्ड चीज़ें देखी हैं जो मैं बयान भी नहीं कर सकती यहाँ पे। एंड आई थिंक अनफॉर्चुनेटली राबिया 50 to 70% फैमिलीज ऐसी होंगी उनको अंदाज़ा नहीं होगा कि उनकी बेटियां कैसे इवेंट्स में जाती हैं, उनको अंदाज़ा एंड नहीं होगा कि वो कैसी नाइट्स यूनिवर्सिटी, उनको लगता है कि बिकॉज उनका वो माँ बाप है, उनको लगता है अच्छा एजुकेशनल सिस्टम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दे डोंट हैव एनी आइडिया कि उनकी जो बच्चे हैं बच्ची है वो किस महफिल में जा रही है, और वो यूनिवर्सिटी में उनको वो माहौल मिल रहा है जिससे आप उनको बचपन से बचाते लाए हैं। वो जो वल्गैरिटी, वो सारी चीज़ें बच्चों में आती हैं ना, जो मैं कह रही हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो गढ़ बना हुआ है बेसिकली उस सारी की सारी उन गुनाहों की पॉसिबिलिटी का, कि यहाँ पे हर किस्म का गुनाह हो सकता है। तो ये जो सारे इवेंट्स होते हैं ना, ट्रस्ट मी, ये इवेंट्स जो हैं वो ज़रिया बनते हैं उन सारी की सारी चीज़ों के एग्जीक्यूट होने का। ये इवेंट्स, इन इवेंट्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी मिलती है हर एक को ज़्यादा, मतलब आउट ऑफ बाउंड्री जाके इंटरमिंगल करने की, और ये वो ना, तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत मैंने देखी हैं अनफॉर्चुनेटली, जो कि आई एम वेरी और सैडेड। आई और थिंक ऐसे दूसरा इवेंट्स में नहीं, जो आपने बात की नूर, कि पेरेंट्स को आइडिया भी नहीं होता कि इस तरह के इवेंट्स का उनकी बेटी या बेटा जाके पार्ट पार्ट बन रहा है और आई थिंक यहाँ ऐसे पे। इवेंट्स में राबिया कम से कम एक लड़की की लाइफ तो स्पॉइल होती ही होती है, उसकी कोई ऐसी वीडियो, कोई एक डांस, लड़की, एनीथिंग नूर एक उसकी। लड़की, नहीं, नूर आई एम एवरी जस्ट टेलिंग यू नो। या रेयर रेयर पता है क्या है? रेयर लाइफ खराब होना नहीं है, रेयर लाइफ बचना है आज के दौर में, आज की यूनिवर्सिटीज के माहौल में लाइफ एंड का बचे ऑनेस्टली है ना, आई दैट इज। जब ऐसे इवेंट्स की टिकट्स आती हैं ना, तो आई रिमेम्बर कि जो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट या फिर कोई भी होती थी, एंड दे यूज टू अप्रोच एवरी सिंगल स्टूडेंट कि अच्छा ये इतने पैसे हैं और ये फलां नाइट है और इसकी टिकट है। तो दिस इज आई हैव एक्सपीरियंस्ड। जब मैं उन्हें ये कहती थी ना नहीं आई डोंट वांट बी अ पार्ट ऑफ इट, और मैंने नहीं आना, तो दे यूज टू थिंक कि अच्छा जैसे मैंने कोई गुनाह की बात कर दी है एंड आई एम अ डिफरेंट पर्सन, कि अच्छा इवेंट में नहीं आना, दिस इज लाइक अ यूनिवर्सिटी इवेंट और कोई बड़ी आउट ऑफ द बॉक्स बात कर दी है कि ये चीज़ तो गलत है। यानी आज का दौर ऐसा हो गया कि जो कोई अच्छी बात करता है ना, या फिर अपने ईमान को बचाने की कोशिश करता है, तो उसको उस नज़र से देखा जाता है जैसी नज़र से उसको देखा जाना चाहिए था, दैट द पीपल जो अपना रास्ता उस तरफ लेके जा रहे हैं व्हिच इज़ नॉट अलाउड इन जाहिर इस्लाम एंड नॉट अलाउड इन अवर मोरल वैल्यूज एंड ज़ाहिर कल्चर। है आज के दौर में, तो यहाँ पे जब आपने बोला ना कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको पता भी नहीं है, आइडिया भी नहीं है कि परमिशन लेके वो उनकी बेटियां या उनके बेटे किस किस इवेंट का पार्ट बन रहे हैं। यहाँ पे ना बहुत बड़ी चीज़ ये भी आती है कि बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हैं, और यहाँ पे हमारे जो माय फेलो फीमेल स्टूडेंट्स, माय फेलो मेल स्टूडेंट्स, उनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हाउ, लाइक आप अपने माँ बाप की निगाहों से तो हम छुप जाते हैं, हम अपने पेरेंट्स की निगाहों से टेम्परेली तो छुप जाते हैं, और ड्यू टू दैट बॉन्ड एंड दैट लव दैट अल्लाह सुबहाना व ताला हैज़ पुट इन देयर हार्ट्स फॉर अस, अगर उनको कोई चीज़ पता भी चल जाए, देन हमें अबैंडन तो कर नहीं सकते, दे गोना लव अस एनीवेज, बट there is Allah subhanahu wa ta'ala who is watching us all the time and who is looking into those thoughts and ideas of us, जो कि शायद हम खुद भी अपने आप से कहीं ना कहीं छुपा रहे होते हैं कि नहीं हम तो ऐसे नहीं हैं, हम तो ऐसे नहीं हैं। तो वो हमारे दिलों की एग्जैक्टली। उन गहराइयों तक को जानते हैं। कुरान पाक की एक आयत है ना जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि आई नेवर फॉरगेट, आई डोंट क्लियरली रिमेंबर दैट आया, बट अल्लाह ताला फरमाते हैं आई नेवर फॉरगेट, वी माइट फॉरगेट, या हम कुछ कुछ भी कर या लें, हम भूल जाएंगे। एंड वही चीज ना कि हम लोग तो वी आर लॉस्ट इन दिस डिल्यूजन्स एंड इन दिस व्हाटएवर ड्रीम, एक जो गफलत का हम जी रहे हैं इस वक्त, बट वन डे वी गोना वेक अप एंड अल्लाह नेवर फॉरगेट्स। सो प्लीज रिमेंबर दैट जिस भी सोहबत का हिस्सा बन रहे हैं, जिस भी माहौल में रह रहे हैं, जिस भी काम गलत काम का जरिया बन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह नेवर फॉरगेट्स एंड अल्लाह इज वाचिंग। एज यू टॉक के सोहबत, सोहबत जिस तरह हमने अपनी जब वीडियो स्टार्ट की एंड हमने टाइटल भी लिया कि यूनिवर्सिटी लाइफ एंड गुड कंपनी, हमने इनको कनेक्ट इसलिए किया कि नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटी थ्रू आउट योर लाइफ, लेकिन पर्टिकुलरली
اسپیشلی ابھی ہم یونیورسٹی کی بات کریں تو گڈ کمپنی از اے کی ٹو سکسیس. اب گڈ کمپنی کین بی اینی تھنگ. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دوست ایسا نہیں مل رہا ہے یا آپ کی فیملی ایسی نہیں ہے. اٹ could be your phone, books, family, friends, even آپ کی تنہائی بھی when you are in seclusion. تو گڈ کمپنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا آئی ڈونٹ ہیو اے فیملی ایز اس طرح سے سپورٹیو یا پھر فرینڈس نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہولی قرآن اسٹیٹڈ, جس کا میں آپ کو ایک ترجمہ آپ کو بتاتی ہوں. سورہ فرقان, الفرقان, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسٹیٹڈ, اینڈ دیز آر دا پیپل who do not attend both verbally and practically the false and untruthful matters. And when they pass by evil activities, they pass on, observing caution with utmost nobility and dignity. And I'll also translate in the Urdu. Allah subhanahu wa ta'ala فرماتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں. Now Allah subhanahu wa ta'ala is talking about people جو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. آپ دیکھیں تنہا بندہ بھی خود کو بچا سکتا ہے. If you have ایمان in your heart, you can save yourself. ضروری نہیں ہے you have to surround صحبت, اپنی صحبت سے بھی خود کو بچا سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ states اس سورہ میں کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو کذب اور باطل کاموں میں یعنی قولن زبان سے اور عملاً دونوں صورتوں میں حاضر نہیں ہوتے, اور جب وہ بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو دامن بچاتے ہوئے نہایت وقار اور مساعنت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ اپنا دامن آپ نے خود بچانا ہے. مے بی یو ول بی بلیسڈ وتھ فرینڈز ایسے ہوں گے, فیملی ہوگی, لیکن اگر کوئی نہیں ہے تو اپنا دامن آپ نے اس کیچڑ سے, ان گناہوں سے آپ نے خود بچانا ہے, اپنی صحبت خود بننی ہے. اینڈ اگین دا صحبہ یو آر گیٹنگ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس, یہ ایک ایسا رول پلے کرتے ہیں. آئی تھنک دس از اے کی ٹو سکسیس ان دا ہیئر آفٹر ایز ویل, ناٹ اونلی ان دس دنیا, ناٹ یہ اونلی ان یونیورسٹی لائف. یہ تھرو آؤٹ آپ کی سکسیس کی ایک کی ہے. یہ جو اسپیشلی نور وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن دیٹ ہاؤ مچ امپورٹنٹ گڈ کمپنی از بیکاز یونیورسٹی کا جو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے نا, اٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ دا گولڈن ٹائم پیریڈ آف اینی بڈیز اینی اسٹوڈنٹس لائف, رائٹ. اور جو مجھے لگتا ہے کہ ان ایئرز میں اپنی حفاظت کر لیتا ہے, اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے, وہ ٹرو معنوں میں, اصل معنوں میں, ٹرو میننگز میں دیٹ پرسن از سکسیزفل. نو میٹر وہ زندگی کے کچھ معاملات ہے, اسٹرگلز ہیں اپنی زندگی میں, وہ فتح یاب ہے, وہ اپنی اسٹڈیز میں فتح یاب ہے, وہ ہر معاملے میں میری نظر میں فتح یاب ہے جو اپنے آپ کو ان ایگزیکٹلی. ایئرس کے اندر پال لیتا ہے. اور گڈ کمپنی جو ہے وہ ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے اپنے آپ کو ان ایئرز میں جو ہے وہ سنبھالنے کی, اپنی پروٹیکشن کی, حفاظت کی. اور یہ سمجھنا ہمارے لیے اس لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب وہ سینس آف انڈیپینڈنس اور وہ آ جاتی ہے نا یونیورسٹی میں, جب آپ انٹر ہوتے ہو تب, تو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اب ڈے اسکالرس بھی وہ تمام احتیاط اور ان ساری چیزوں کی کیئرفلنس کی اور ان سب چیزوں کی ضرورت ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو ہاسٹل والے اسٹوڈنٹس ہیں, میں کیونکہ بہت عرصہ ہاسٹل رہی ہوں اور خود اپنا وقت ہاسٹل میں گزارنے کے بعد واٹ آئی اب آ کے اس پوائنٹ پہ واٹ آئی گاٹ ٹو لرن اینڈ واٹ آئی وانٹ ٹو شیئر ود یو گائز ایز ویل, کہ یقین کریں بہت ہم لوگوں کو بہت شوق ہو رہا ہوتا ہے ہاں گھر سے دور رہنا ہے, ہمارے اوپر کوئی سپرویژن نہ ہو, اور سارا کچھ کرنے کا بہت یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں اچھا بھی لگ رہا ہوتا ہے اور ہم کرنا بھی چاہتے ہیں. وی وانٹ دیٹ انڈیپینڈنس, وی وانٹ دیٹ کنٹرول, اپنا خود کا چاہیے ہوتا ہے ہمیں. بٹ ٹرسٹ می, جہاں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں اور اچھی لگ رہی ہوتی ہیں نا, یہ اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے ایگزیکٹلی. خود کا کنٹرول اپنے پاس رکھنا اور پھر اپنے آپ کو اس ساری پاور کے ساتھ سیدھے رستے پہ رکھنا, صحیح ڈیسیجنز بنانا. گڈ کمپنی از دا کی, جو آپ کو, اگر آپ اپنے آپ کو اپنے اس ٹائم پیریڈ کے اندر سراؤنڈ کر لیں ایسے لوگوں سے, جو آپ ایسے لوگوں سے, اب ناؤ ایز نور ٹاکڈ اباؤٹ کہ صرف لوگ ہی نہیں کمپنی, ہمارا ماحول, ان واٹ انوائرمنٹ وی آر سٹنگ ان. If we are reading a book, that book is our company. The gadget that is always present in our hands, جو ہمارا فون ہے, that phone is our company. Or whatever we are looking in that phone,
جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ڈراماز ہیں، چاہے وہ موویز ہیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی ریلز ہیں، کانٹینٹ ہیں، پوسٹ ہیں، کچھ بھی، تو وہ جو ہے نا وہ پورا کا پورا وہ اندر جو بھی نظام چل رہا ہے ہماری نظروں سے گزر رہا ہے، ہماری سوچ میں جا رہا ہے، دیٹ فون از آور کمپنی. تو اسٹارٹنگ فرام دیٹ فون اپنی کمپنی کو ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یقین کریں یہاں سے وہ چیزیں ہماری سوچ میں، پھر وٹ ایور وی تھنک اینڈ وٹ ایور ہم پرسیو کرتے ہیں، جو چیزیں دیکھتے ہیں، دیٹ بیکمز آور پرسنالٹی، اور پھر ہماری زندگی اس طرح سے جو ہے نا وہ شیپ کر کے باہر نکلتی ہے. نا موونگ آن، اگر آپ کی جو ہے وہ بک ریڈنگ کی ہیبٹ ہے، یو گائز وانٹ ٹو یو گائز لائک ریڈنگ بکس، تو آپ کوئی ایسے بک چوز کر سکتے ہیں جس سے آپ کو بہت اچھی جو ہے وہ انسپریشن ملے. That book can help you to be on the right path. That book can help you to always consider and remember what your values are. The books that can groom your personality, that can groom you as a person, as a Muslim. اینڈ موونگ آن، جن سے غلط انسپریشنز مل رہی ہیں ان انوائرمنٹس کو اوائڈ کریں، اور اپنے انوائرمنٹ کو وہ اتنا پیور رکھیں کہ آپ کو کوئی نیگیٹو انرجی آپ کے ارد گرد نہ ہو. اینڈ پھر موونگ آن، اپنے فرینڈز اس طرح سے بنائیں جو فرینڈز آپ کو اللہ کی یاد دلائیں، جو فرینڈز آپ کو اپنی اصل کے اوپر اسٹیٹ فسٹ رکھیں، جو فرینڈز آپ کو کنٹینیوسلی اس طرح کے ریمائنڈرز دیتے رہیں کہ جن سے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بینیفٹ اور کوئی نہ کوئی پازیٹیو جو ہے وہ انرجی ملے انشاءاللہ. ڈونٹ آلویز لک فار گڈ کمپنی، بی اے گڈ کمپنی ایز ویل. آپ بھی ایک ایسی کمپنی بنے کہ جو آپ کے پاس بیٹھے تو اس کو فیل ہو کہ دیٹ الحمد للہ دیٹ آئی ہیو اے گڈ کمپنی. ایگزیکٹلی نور، یہ بہت امیزنگ پوائنٹ ہے جو کہ لازمی جو ہے وہ جس پہ بات ہونی چاہیے، کہ اپنے آپ کو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا انوائرمنٹ نہیں مل رہا، ڈھونڈنے میں بھی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ سے تو دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نیک صحبت، ہمیشہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک صحبت عطا فرمائیں. لیکن اگر اف یو کین ناٹ فائنڈ اینی گڈ کمپنی اراؤنڈ یو، یہ تو چلے ہمارے کنٹرول میں ہے نا، فون، اپنے فون کے انوائرمنٹ کو جو ہے اس کانٹینٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اچھا رکھنا، اور کوئی بک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دینا. اس کے علاوہ اگر ہمیں اپنے ارد گرد انوائرمنٹ یا لوگ اس طرح کے نہیں مل رہے جو ہمیں گڈ کمپنی دے رہے ہیں، تو واٹ وی کین ڈو از وی کین بیکم اے گڈ کمپنی آور سیلف. خود دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ ریمائنڈر بن جانا چاہیے. جو ہے نا وہ پرسنالٹی سے وہ ایک پازیٹیو وائب اور وہ پازیٹیو انرجی جانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ہمیں وہ ایک پازیٹیو انوائرمنٹ بننا چاہیے دوسروں کے لیے، اور ایک وہ ریمائنڈر اور ایک وہ اچھا اور کنوینئنٹ بننا چاہیے کہ آپ جس بھی ایگزیکٹلی. جگہ سے ہو، جس اسٹیٹ فرسٹ آن دیٹ اینڈ ایکسیپٹ یور سیلف انشاءاللہ. اچھی صحبت ایک اچھے خاصے نارمل انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے. اتنے اگر ہم اپنی اسلامک ہسٹری کو بھی پڑھنے کی کوشش کریں تو اتنی ساری ایسی ایگزامپلس ملتی ہیں. ابھی کوئی فریش میرے مائنڈ میں آئی تھنک دیر از ون ایگزامپل کہ مولانا روم کا تو سب کو پتہ ہوگا نا، وہ اپنے ٹائم کے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن وہ مولانا روم، مولائے روم تب تک نہیں بنے جب تک انہوں نے اپنے وہ دے گاٹ ٹو میٹ دس ٹیچر جن کا نام سلطان شمس تبریز ہے، اور ان کی شاگردی میں آ کے انہوں نے ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کیا. اینڈ ایون آفٹر آل آف دیٹ نالج دیٹ ہی ہیڈ بیفور سلطان شمس تبریز، اس کے بعد بھی وہ لیول وہ اچیو نہیں کر سکے جو انہوں نے اپنی اس صحبت، اس شیخ کی اور اس ٹیچر کی صحبت میں گزار کے جو لیول اپنی جو ہے وہ اسپریچویلٹی کا اور اپنے انٹلیکٹ کا اچیو کر لیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اس طرح کی ڈھیروں ایگزامپلز ہیں جو شاید ابھی میں آگے نہیں رکھ پا رہی، میرے ذہن میں بھی نہیں ہے اور ہم نہیں رکھ پا رہے. لیکن اف وی گیٹ ٹو اسٹڈی اینڈ اف وی لک، اگر ہم خود ریسرچ کریں، آپ بھی ریسرچ کریں کہ گڈ کمپنی کے بینیفٹس کیا ہیں اور اسلامک ہسٹری میں گڈ کمپنی کی کیا ایگزامپلز ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے ڈراسٹک میریکولس چینجز آئے ہوئے ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، جسٹ تھرو کیپنگ دا کمپنی پیور اینڈ کمپنی انٹلیکچوئل. کہتے ہیں آپ جیسا بننا چاہتے ہو نا ویسی اپنی کمپنی رکھو. تو اگر آپ نے صرف اپنی کمپنی ایک شو آف اور یہ ساری چیزیں آپ بننا چاہتے ہو، یہ صرف یہ آپ کا گول ہے،
تو کوئی مسئلہ نہیں رہے آپ ایسی کمپنی میں لیکن if you actually wanna become a good person, you actually wanna do something, achieve something in your life, keep that kind of intellect and that kind of spirituality around you as well. That can help you کہ وہ آپ کو بالکل پانی کی طرح جو ہے آپ کے گول کی طرف لے جائے گی. وہ Exactly. مشکل ہی نہیں So رہتا پھر. remember that. Exactly. So remember that good company, yeah, it's very important and crucial in helping us stay to true ourselves as well and to our beliefs. So surround yourself with people who uplift you and support you, and never forget to stay and support you to keep you connected with your faith. This is a message for all of our those brothers and sisters as well جو یونیورسٹی میں ہیں بھی اور جو ایڈمیشن لینے بھی جا رہے ہیں. پلیز پریپیئر یور سیلف اور پلیز پروٹیکٹ یور سیلف. دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ ایئرز آف یور لائف جس میں آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اپنی زندگی میں اپنی پرسنالٹی کو گروم کرنا ہے, اپنی زندگی آپ کی آگے جس بھی چیز طرح سے شیپ ہونی ہے نا, وہ شیپ آپ نے انہی ایئرز میں کرنا ہے. سو پلیز پروٹیکٹ یور سیلف. ان ورلڈلی ڈیلیوژنس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی ٹریپ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پلیز فوکس اپنے زندگی میں اپنا پرپس جو ہے وہ ڈھونڈیں, اس کو ڈیسائیڈ کریں, اس کو ڈیزائن کریں, اینڈ دین ایک گول سیٹ کریں اپنا, اور پھر اس کو فوکس کریں, اس پہ اپنی اسٹرگل کریں. باقی ریلیشن شپس اور یہ باقی ساری زندگی کے جو بھی معاملات ہیں, وہ زندگی یہ وہ مقصد نہیں ہے زندگی کا. وہ زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں, اور ان کو ایک احسن طریقے سے کرنے کا بھی ایک پراپر وے ہے. وہ آپ اس کو اس طرح سے لے کے چلیں. ڈونٹ میک دوز تھنگز یور پرپز اینڈ ڈونٹ گیو آل آف دوز تھنگز دیٹ پاور آن یو کہ وہ آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اتنا زیادہ کہ وہ آپ کی پرسنالٹی ہی بدل دے, آپ خود کو ہی لوز کر جائیں ان سب چیزوں کی تلاش میں اور فٹ ان کرنے میں. So many duas for you all. Remember Noor and me in your prayers. That's it for today's video. We tried our best کہ ہم اس ٹاپک کو اچھی طرح سے کور کر سکیں, because as we mentioned earlier کہ یہ بہت ایک wider topic ہے. So we tried کہ ہم اس کو اچھی طرح سے cover کر سکیں, and to portray the picture we tried our best. I hope you enjoyed like sharing our experiences. So thanks for watching, and don't forget to subscribe for more content. Until next time, stay blessed, stay connected. Allah Hafiz.